الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. توفیق الہی سے رزق کی کمی یا اس کے یکسر ختم ہونے کے اسباب کے مطابق ہم نے کچھ گفتگو سنی. اسی سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک تمہیدی بات یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مال دولت ایک ایسی چیز کہ انسان کی فطرت میں اس کی محبت رکھی گئی ہے، اور کتاب حکیم میں مولا کریم نے اس بات کو بڑے الفاظ بیان کیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اس کی محبت وہ فطرت، طبیعت، مزاج، دل، جبلت میں رکھی گئی اور بہت زیادہ رکھی گئی. جو اس کا انکار کرے یا تو ریاکاری، تصنع، دکھاوے سے کام دے رہا ہے، یا حقیقی معنوں میں احمق ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ مال وہ انسانی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند کہ اس کے بنا انسان کھڑا ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مال آئے تو الفاظ و حروف بدل جاتے ہیں، لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، چہرے کے خد و خال کس طرح متغیر ہو جاتے ہیں. اور مال نہ ہو، انسان علم و فضیلت کی بلندی پر ہو، زہد و تقوی کی چوٹی پر ہو، مال نہیں ہے تو لہجے میں کمزوری، بات اس میں ضعف اور گفتگو اس میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. کتاب و سنت میں ہمیں رزق کی ان کینچیوں کے متعلق جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور میں سے ہماری گفتگو کی پہلی بات امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. ذرا توجہ سے اس سبب کے متعلق سنیے گا. آج کل دستور زمانہ کہہ لیجئے یا معاشرے کا عام چلن بول لیجئے کہ بہت سے کہتے ہیں کاروبار کرنا ہے لوگوں کا پیسہ لے کر، اپنے پلے سے گھر سے کچھ نہیں لانا، لوگوں کا پیسہ لگانا ہے. نفع ہو گیا ٹھیک ہے، نہ ہوا نقصان ہوا تو ہم نے کون سا پلے سے دیا ہے. اور اس میں اکثریت نیک و بد سب شریک، مگر وہ محفوظ ہے جسے رب محفوظ رکھے. کوئی مذہبی لبادے میں، کوئی سیاسی روپ میں، کوئی رفاہ عامہ کے کاموں میں. غرض یہ کہ مختلف بھیس بدل کر لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، اور ابتدا ہی میں یہ نیت ہے کہ واپس ہم نے کہاں کرنا ہے. جو کمزور ہیں انہیں تو چکما دے دیں گے، اور جو طاقتور ہیں، جو جن کے ہاتھ گریبان تک آئیں گے، ان سے بعد میں معاملہ طے کر لیں گے.
یہی دستور زمانہ ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس نیت سے لوگوں کا مال بٹور کر کاروبار کرنے والے اگر وقتی ابتدائی ظاہری کامیابی حاصل کرتے بھی ہیں تو آخرش فقر و فاقہ بھی اور ذلت و رسوائی بھی انتہا کی۔ اور کس طرح نہ ہو کہ حدیث پاک پکار کر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی، بیدار کر رہی۔ فرمایا جو لوگوں کا مال لے اس نیت سے کہ واپس کرنا ہے، تو باری تعالیٰ کتنے قدردان شکر گزار ہیں کہ اس بندے کی نیت اور عزم و ہمت کی لاج رکھتے ہوئے بندوبست کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ مال واپس کر دیتا ہے۔ اور جو لے اس نیت سے کہ میں نے کرنا ہی نہیں، جس طرح کی عام چلن ہے، 5 10 15 برس چکمے دیتے رہے، کبھی بھاگ کے ادھر، کبھی بھاگ کے ادھر، کبھی بھیس بدل کے کدھر، کبھی نام بدل کے کدھر۔ فرمایا جو اس نیت سے مان لے کہ واپس کرنا ہی نہیں، وہ جان لے کہ اس کا مقابلہ اس کمزور ضعیف ناتواں سے نہیں بلکہ باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور جس کے مال کو وہ تباہ و برباد کرتے ہیں اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے بڑی عمدہ شرح فتح الباری لکھی، انہوں نے کہا کہ حدیث ظاہر میں اس بات پر دلالت کو نہ ہے کہ یہ سزا دنیا میں ہے، دنیا میں اللہ ایسے بدبخت کے مال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، مل بھی جائے تو وہ مال خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے، بجائے فائدے نفع کہ وہ وبال، نقصان، خسارہ اور گھاٹا بنتا ہے۔ کبھی یہ تباہی کی آفت مال میں آتی ہے، حضرت حافظ فرماتے ہیں حدیث کی شرح میں، کبھی یہ مال کی تباہی نفس مال میں ہوتی ہے اور کبھی اس مال والے کے اندر ہوتی ہے۔ مال لوٹا ہے، لوگوں سے حرام لیا ہے، چکمے دے کر حاصل کیا ہے، اب لے کر ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اٹھنے کی سکت نہ رہی، اب لے کر مزید ان جگہوں پر لگایا جہاں سوائے ذلت رسوائی، گھاٹے، نقصان کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے پروجیکٹ اسکیم شروع کرنے والے، ان کی آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دم دبا کر کوئی ملک سے بھاگ گیا، کوئی حکومتی اداروں کی تعمیل میں چلا گیا، اور کچھ نہ ہو تو جن کا مال لوٹا ان کی بد دعائیں لیتا ہوا، سسکتا ہوا اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو رزق کو انسان سے دور کرنے بلکہ اس کے رزق کی تباہی بربادی کا سبب بنتی کہ مال لیتے ہوئے نیت میں فتور ہو، خرابی ہو، تو میں نے تو واپس کرنا ہی نہیں، جتنا چاہے بٹور لوں، تو نتیجہ کیا کہ وہ باری تعالیٰ کے مقابلے میں آتا، اور جو ان کے مقابلے میں آئے اس نے بچ کر کہاں جانا ہے۔ دوسری بات، دوسری چیز جو رزق کی کینچی کے طور پر ہمیں سمجھنی ہے، امام بہقی نے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بينهما وإن كذبا وكتما محقت برکت بیعہما۔ فرمایا خریدار اور بیچنے والا دونوں
جب سودا کرتے ہیں ایک مجلس میں موجود ہیں، ابھی جدا الگ الگ نہیں ہوئے، تو انہیں اختیار ہے کہ سودا باقی رکھیں یا ختم کر دیں، اختیار ہے۔ فرمایا اگر دونوں سچ بولیں اور سودے کے عیب کو واضح کریں، ظاہر کریں، چھپائے نہیں، تو فرمایا ان کی طرف سے خیر و برکت اس سودے میں رکھی جاتی کہ جن کی طرف سے خیر و برکت ہو جائے تو اتنی سی چیز بھی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ جھوٹ بولے، دغا فریب سے کام لیں اور سودے کے عیب کو چھپائیں تو کیا ہوگا؟ کروڑوں اربوں کا سودا، کروڑوں میں نفع کا سوچا، فرمایا ایسے سودے کی برکت اس طرح سلب ہو جائے گی کہ گویا پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ہم روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کا مالک ہے، لیکن جانوروں کی طرح حریص، لالچی اور طمع سے بھرا ہوا ہے۔ نگاہ سیراب ہی نہیں ہوتی، دل بھرتا ہی نہیں، لالچ اس میں کمی ہوتی ہی نہیں، قبر میں ٹانگے ہیں اور دنیا کی حرص میں معاملہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سزا نہیں تو کیا ہے؟ تو کہا جس نے جھوٹ بولا، سودے کے عیب کو چھپایا، وہ اس سودے کی برکت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ عظیم مہاجر صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق باجت النفوس میں یہ بات موجود کہ انہوں نے خود اپنی امیری، اپنے غنا، اپنی مال و دولت کے اسباب کو بیان کیا، اور یہ ان صحابہ میں جو مال و دولت میں بہت ممتاز، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے اس صورت مدینے میں آئے کہ پلے کچھ نہ تھا۔ انصاری صحابی جسے بھائی چارے میں اسلامی بھائی بنایا گیا، اس نے مال، گھر، حتیٰ کہ بیویوں میں بھی یہ گنجائش دی، رعایت دی کہ اگر کہو تو ایک کو طلاق دو، اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبدالرحمن نے اسے دعا دی اور کہا کہ بتاؤ کہ بازار کس طرف ہے، اور پھر اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ مال و دولت کے لحاظ سے ممتاز ہوئے، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے صاحب ثروت ہونے کے، امیر و غنی ہونے کے 4 اسباب۔ پہلا یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ آج کل کی دنیا میں یہ بات عقل میں آتی ہے، کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو سودا بکنا ہی نہیں، کما سکتے ہی نہیں، بچوں کا خرچ گزران مہیا کر سکتے ہی نہیں۔ کہا کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ دوسرا، کبھی سودے کے عیب کو چھپایا ہی نہیں۔ تیسرا، کبھی ادھار بیچا ہی نہیں۔ اور چوتھا کہ جو نفع بھی مل گیا اسے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ 4 باتیں لکھ لیجئے، دل و دماغ پر ثبت کیجئے، خود بھی یاد رکھیے، آگے بھی نقل کیجئے کہ امیری، مال و دولت، ثروت، غنا کی کنجیاں یہ باتیں، جھوٹ نہیں، عیب کا چھپانا نہیں، ادھار بیچنا نہیں، اور کچھ نفع بھی ہو اسے چھوڑنا نہیں۔ تو باری تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ امیری میں، مال و دولت میں ضرب المثل بن گئے۔ تیسرا سبب جو رزق
اور مال و دولت کی بربادی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے، جسے امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اور یہ سبب تیسرا جو ہم ابھی سنیں گے، یہ اسلام کے بنیادی رکن زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اور ابھی ہم نے پہلے گفتگو میں سنا بھی، کہ مال کس کا ہے؟ بولیے اونچی، کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو جن کا مال ہے وہ سال کے بعد، مہینے کے بعد نہیں، 6 مہینے کے بعد نہیں، سال کے بعد صاحب نصاب ہونے پر، تھوڑے بہت مال پر بھی نہیں، صاحب نصاب ہونے پر صرف 2.5% طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے فضول اخراجات 2.5% تک رکھتے ہیں، آدھی کمائیاں، بلکہ بسا اوقات پوری کمائیاں ایسے کاموں میں برباد کر دیتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں کچھ نہ ہو۔ تو مولا کریم تو سال کے بعد صاحب نصاب ہونے پر صرف 2.5% مانگتے ہیں۔ وہ دیتے ہوئے بہت سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میرا خون پسینہ، میری قوت بازو، میری پالیسی، میری عقل کل کا نتیجہ، میں کیوں دوں؟ سنتے ہیں ہم۔ بیماری بھی سن لیجئے، اور اس بیماری کے بعد جو آفت ہم پر عام مسلط رہتی ہے اس کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں 5 سنگین گناہوں کا ذکر فرمایا، اور گروہ مہاجرین کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم لوگ ان باتوں کا شکار ہو جاؤ۔ اور ان میں سے ایک بات یہ فرمائی، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ کہا ان میں سے ایک گناہ کہ یہ جو زکوٰۃ کو تم روکتے ہو، اور کیسے کیسے فریب، دغا بازیاں، فراڈ کرتے ہیں کہ سال کے آخر میں کہیں زکوٰۃ ہم پر فرض واجب نہ ہو جائے، اپنے نام کی چیز بیوی کے نام لگا دی، کھاتوں میں رد و بدل کی، گویا اللہ کو ڈاچ کر رہے ہیں، اللہ کو گویا معلوم ہی نہیں ماسکا۔ فرمایا یہ زکوٰۃ روکتے ہو، کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہا اس کی وجہ سے آسمان سے باران رحمت کا نزول رک جاتا ہے، پھر سسکتے رہو، بلکتے رہو، روتے رہو، آہیں کراہیں بھرتے رہو، کچھ نہیں کہ تم نے وہ گناہ کیا، وہ سنگین لغزش ہوئی کہ اس کی وجہ سے آسمان کی رحمت رک گئی، اور آسمان سے رحمت کا نزول رک جائے تو زمین کے خزانے اگلنا بند ہو جاتے ہیں، ہر چیز مرجھا جاتی ہے، انسان نہیں، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، نباتات، ہر کوئی مرجھا جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے بارش رک جاتی ہے، اور پھر کیوں کر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو رکتی ہے پھر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی یہ گناہ اتنا سنگین نہیں، اس کا سبب بھی سن لو۔ کہا اگر یہ جانور چوپائے، یہ بے زبان، اگر یہ نہ ہو اور رب کی شفقت رحمت ان پر نہ ہو تو کبھی بھی تم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ یہ ان کی وجہ سے باری تعالیٰ باران رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ تیسرا گناہ انفرادی بھی، اجتماعی بھی، بہت عام، بہت رواج پا چکا، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں بھی
اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو قحط سالی، جو بھوک، افلاس، فقر و فاقہ دیکھتے ہیں، اس کے بڑے اسباب میں یہ کہ بہت سے اصحاب نصاب وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں۔ باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی بھر ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان و سہل ہو جن باتوں سے ہمیں رزق حلال و فراخ حاصل ہو، ایسا رزق جو ہمیں تمام دنیا سے بے نیاز کر کے صرف مولا کریم کے دروازے چوکھٹ کا منگتا، بیکاری اور مانگنے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ